السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم کتاب وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، اس کی تیسری فصل شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو تیسری فصل میں معاملات کا بیان ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹوٹل اس کتاب میں 3 فصلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی عقائد کا بیان ہے، جن کا تعلق ہمارے یعنی کہ نظریات، ہمارے عقیدے، ہمارے جو ذہنی سوچ ہے وہ کس ڈگر پر ہونی چاہیے، اس کی وضاحت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری ہے عبادات، یعنی ان عقائد کے مطابق ان عبادات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالی عبادات کسی کام کی نہیں اگر ان کے پیچھے انسان کے عقیدے میں درستگی نہیں پائی جاتی۔ یعنی صرف ایک چھوٹی سی مثال، جیسے رمضان گزرا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے کہ اس کے جسمانی صحت اس کو حاصل ہوگی اور وہ دنیا میں مزید ترقی کرے گا اور جسمانی لحاظ سے وہ تندرست و توانا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نان مسلمز ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے پیٹرن پر روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے یہ روزے قبول کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے عقائد میں بگاڑ ہے۔ جن وجہ سے وہ عبادات کی جاتی ہیں یا جن کی بنیاد پر وہ عبادات قبول ہوں گی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقائد، اور یہ سب کچھ ہمیں شرع نہیں بتایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت میں اس کی ہمیں، قرآن و حدیث میں اس کی ہمیں تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبادات کا تعلق، جس میں ہم مختلف عبادات ہم اس کے پیچھے پڑھ آئے ہیں، جس میں نماز ہے، کچھ جسمانی عبادات تھیں، کچھ مالی عبادات تھیں، کچھ ایسی عبادات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اور خاص ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن میں آپ بندوں کے حقوق بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری فصل شروع کرنی ہے وہ دراصل معاملات کا بیان ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان معاملات میں بھی یاد رکھیں کہ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جو پہلی فصل ہم نے پڑھی نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ یہ معاملات جو کہ اس قرآن و سنت کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور خالص اللہ سے اجر کی نیت کے لیے کام کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاص یعنی یہ کہ اللہ کے لیے کیا جائے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو شروع کرتے ہیں تیسری فصل، معاملات کا بیان۔ علماء کرام رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق لازمی معلومات کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو مجھے حرمین شریفین سے ملی تھی، تو مختصراً اس میں بیان کیا گیا ہے جو بیسک جو لازمی معلومات ہیں وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور جن کا سیکھنا واجب عینی ہے۔ عینی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس باب میں کس قدر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تاجر کے لیے بیع اور شرع کے احکام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیع اور شرع ہوتا ہے خرید و فروخت کے، تاکہ نادانستہ حرام یا سود میں نہ واقع ہو، یعنی اس کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ حرام یا سود یعنی وہ معاملات جن سے روکا گیا ہے اور جن پر جو کہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان پر سزا واجب آتی ہے، ان میں نہ پڑ جائے۔ اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سے اس کی تائید میں کچھ اقوال منقول ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، ہمارے بازار میں صرف وہی کاروبار کر سکتا ہے جس کے پاس دین کا علم ہو۔ سبحان اللہ کتنی بڑی شرط ہے نا۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سا اسلام تو دنیا میں تاجر صحابہ کے ذریعے پھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بلا علم دین کے تجارت میں داخل ہو وہ یقیناً سود میں واقع ہوگا۔ یعنی جس شخص کو علم ہی نہیں ہے دین کا علم نہیں ہے اور کس طرح سے دین کی ہدایت کی روشنی میں لوگوں سے معاملات کرنے یا تجارت میں کرنے ہیں، وہ ضرور ہی سود میں واقع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور ابن عابدین نے علامہ سے نقل کیا ہے کہ اور ہر مکلف مرد اور عورت پر علم دین اور ہدایت سیکھنے کے بعد یہ بھی فرض ہے
کہ وہ وضو، غسل، نماز، روزہ کا علم حاصل کرے، اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہو تو زکوٰۃ کا بھی علم حاصل کرے اور حج کا طریقہ معلوم کرے اگر اس پر حج واجب ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری دیکھیں اوپر چیزیں بھی بتایا کہ فرض عین ہے، اور یہاں واجب عینی ہے، اور یہاں پر بھی بتایا کہ چیزیں فرض ہیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاجروں پر واجب ہے کہ بیع و شراء کے احکام سیکھیں تاکہ تمام معاملات میں مکروہ اور شبہ والی چیزوں سے بچے رہیں، اور اس طرح جو بھی کسی پیشے سے یا کسی بھی کام سے جڑا ہوا ہو اس پر یہ فرض ہے کہ اس کام سے متعلق احکام سیکھے تاکہ حرام میں واقع ہونے سے بچ سکے۔ اور یہ بات آج کی دنیا میں اور زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور تاجروں کا واسطہ مختلف ممالک میں مختلف طرح کے مذاہب رکھنے والے لوگوں سے پڑتا ہے، مختلف عقائد لوگ رکھنے والے لوگوں سے پڑتا ہے، مختلف طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں سے پڑتا ہے، تو اس وقت پھر ظاہر ہے اگر دین کا علم نہ ہو تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو عقل اوکے کر دیتی ہے، یعنی وہ عقل کی دلیلوں پر تو پوری اتر رہی ہوتی ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن دین ان کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، دین ان کو الاؤ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ دراصل مکروہ اور شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے، بحیثیت مسلمان ہم پر صرف نماز روزہ کی پابندی نہیں ہے، دین اسلام ایک مذہب نہیں ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں وہ عبادات کرتا ہے، کوئی رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، کوئی ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے، لیکن ہمارا دین تو دین اسلام ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، پوری زندگی کو محیط ہے۔ ایک مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، وہ بلکہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں وہ مسلمان ہے، اور اللہ اس پر نگران ہے۔ تو نماز تو صرف دن میں اس نے 5 اوقات میں پڑھنی ہے نا، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اگر کوئی بہت صرف فرائض بھی ہم گنے تو آدھا گھنٹہ ہے، لیکن یہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، نہ صرف عبادات کے معاملے میں اور بلکہ اسی طرح عبادات کے معاملے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور اس کی رضا کے مطابق ہم اعمال کریں۔ اس کے بعد ہے امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیع، نکاح اور اسی طرح جو معاملہ اصالت واجب نہیں، اس کی شرط معلوم کیے بغیر اس پر اقدام کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی معاملہ کرے، اگر وہ نکاح کرنے والا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنے والا ہے، تو اس پر جرات کے ساتھ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے جس طرح کا قدم اٹھا سکتا ہوں، بلکہ اس کا پورا علم حاصل کرے۔ اور یہاں پر نکاح کی بات ہوئی نا تو میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب بچیوں کا نکاح ہم کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں کیا مسائل پیش آتے ہیں یا کن چیزوں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے ہم اور فکر ہوتے ہیں، اور اسی میں ہی ہماری نسل بھی پڑی ہوتی ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھلانا ہے، اور کس دن ہونا ہے، اور کتنے مہمانوں کو بلانا ہے، اور کیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ حالانکہ یہ زندگی کا اتنا بڑا عقد و پیمان ہوتا ہے کہ اس کی جو تفاصیل ہیں وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے علم میں ہونے چاہیے کہ وہ کس نئی زندگی میں داخل ہونے چاہ رہے ہیں، اور ان پر ہر ایک دوسرے کی طرف کیا حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سارا علم ہم اپنے بچوں کو دیں تو میرا خیال ہے کہ سپریشن ریٹ نیچے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دھوم دھام سے اور اتنے وہ مال دولت وقت صلاحیتیں خرچ کر کے ایک نکاح ہوتا ہے، اور اس میں سب کچھ ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، فریقین خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ یعنی کہ معاملہ اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ اب وہ عقد و پیمان جڑا نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ عہدوں کی پاسداری، امانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے، اور اسی میں ہی ایک نکاح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری ہے یہ آپ خواتین جو سن رہی ہیں وہ خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ اور یہ علم سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نہیں دیا جا رہا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچوں کو اسکول بھیج کے فارغ ہو گئے اور وہاں پر ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کو خانگی معاملات میں کیا کرنا ہے، اور خاص طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ایون یہ جو خطبہ نکاح دیا جاتا ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا
ہمارے لیے ہدایات اتاریں. اتق اللہ کے بار بار الفاظ آتے ہیں، لیکن کوئی لڑکی کو نہ تو سمجھ آ رہی ہوتی کیا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور نہ ہی لڑکے کو. یہ تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر رکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ شادی کے لیے اچھے کپڑے نہیں بنوائیں، کھانے نہیں کھلائیں، لیکن جو پریورٹی ہے اس کو پریورٹی پہ رکھیں. اپنے بچوں کو، خواہ وہ لڑکا شادی کرنے جا رہا ہے یا لڑکی ہے، ان دونوں کو بتائیں کہ آئندہ زندگی میں ان کو کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، اور انہوں نے کس طرح آپس میں عدل اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور کس بڑے عہد و پیمان میں وہ بندھنے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد وہ ماں باپ پہ ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ وہ عہد و پیمان ہے جو لڑکی اور لڑکے کے مابین ہوتا ہے، وہ دونوں اس کے میں برابر کے ذمہ دار اور شریک ہوتے ہیں. پیرنٹس ان کی جو ہے بطور والدین مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. اسی طرح بیع کا معاملہ ہے، یعنی خرید و فروخت ہے. جیسے عورتیں ہی سن رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی خواتین اب تجارت میں چلی جاتی ہیں نا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو تجارت کے بنیادی جو قواعد و رسول ہیں جو قرآن و سنت نے ہمارے لیے اتارے. دیکھیں اس میں نہ صرف آپ کی آخرت کا فائدہ ہے جو ہمارے مقدم ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے. کیونکہ دنیا میں اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، اتنی جہالت ہے کہ کوئی بھی آپ کو آرام سے بیوقوف بنا سکتا ہے اور آپ اپنے مال کو لے کے ڈوب سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ اس معاملے میں بھی تقوی اختیار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور مکمل علم حاصل کر کے انسان داخل ہو، اور اس طرح سے جو بھی معاملہ ہو اس پر اس کی شرائط معلوم کر کے باقاعدہ علم حاصل کر کے اس کو ہم شروع کریں. اور ذیل میں شریعت کے مالی معاملات سے متعلق چند قواعد ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلا ہے، ہر وہ چیز جائز ہے جس میں خالص مصلحت پہلا پوائنٹ ہے، ہر وہ چیز جائز ہے جس میں خالص مصلحت یا راجح مصلحت موجود ہو، جیسے مباح چیزوں کی خرید و فروخت، کرایہ پر دینا اور شفاء وغیرہ. ٹھیک ہے، اور یعنی ہر وہ چیز جائز ہے جس میں خالص مصلحت ہے آپ کی، اور یا مباح چیزوں کی خرید و فروخت وغیرہ، کرایہ پر دینا اور اس طرح شفاء کے. اس کے بعد ہے، ہر وہ چیز مشروع ہے جس سے لوگوں کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں، جیسے گروی رکھنا اور گواہ بنانا. ابھی جو اوپر پوائنٹ میں شفاء گزرا نا، اس میں ایک پورا یہ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ بخاری میں جب ہم پڑھیں گے نا، اس پہ مکمل ڈیٹیل میں وہ انہوں نے بات کی ہے. یہاں پر صرف اتنا جان لینا ضروری ہے کہ شفاء کی جو بنیادی تعریف ہے وہ کیا ہے. شفاء کا مطلب ہے ہمسائے مشترکہ جائیداد کے شریک کا فروخت کی جانے والی جائیداد کو قیمت فروخت کے عوض خریدنے کا قانونی حق. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شرعی اور قانونی حق ہے جو کسی کو پڑوسی یا مشترکہ ساجی ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ جو آپ کا پڑوسی ہے یا مشترکہ ساجی ہے، وہ چونکہ وہاں پر ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا قانونی حق رکھتا ہے. اس کے بعد ہے، گروی رکھنا، گواہ بنانا جائز ہے. تیسری چیز ہے، ہر وہ چیز مشروع ہے جس میں طرفین کی مصلحت ہو، جیسے بیع فسخ کرنا، یعنی خرید و فروخت کو ختم کر دینا. بیع فسخ کرنے کا اختیار، یعنی دونوں کے پاس اس بات کی اتھارٹی ہونا کہ وہ خرید و فروخت کو کسی بھی وقت فسخ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے، اور بیع اور شرح میں مستعمل شرائط، یعنی خرید و فروخت میں جو شرائط رائج ہیں وہ. اس کے بعد ہے نمبر 4، وہ معاملہ ممنوع ہے جس سے لوگوں پر ظلم ہو. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہر وہ معاملہ ممنوع ہے جس سے لوگوں پر ظلم ہو اور ناحق ان کا مال لیا جائے، جیسے سود، غصب کرنا اور ناجائز ذخیرہ اندوزی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ آپ پلے باندھ لیں، اور جو بھی معاملہ کریں، جو بھی کریں، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، ان کا مال ناحق نہیں لینا، یعنی سود، غصب کرنا اور ناجائز ذخیرہ اندوزی. اور یہاں پر تو انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں نا، لیکن ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ان میں اور بھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں انسان غور و فکر کرے اور انسان تقویٰ رکھتا ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا ناحق آپ کسی کا مال غصب کر. اس کے بعد ہے، ہر وہ معاملہ مشروع ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے جس سے نیکی میں تعاون ہو، جیسے قرض دینا. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرض تو کسی ایک خاص مدت کے لیے دیا جاتا ہے نا، اور کسی انسان کی مدد ہو جاتی ہے. عاریتاً دینا، ٹھیک ہے، عام چیز کوئی، اور امانت رکھنا.
پھر ہے بغیر محنت اور بلا کسی جدوجہد کے حاصل ہونے والی کمائی حرام ہے. کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کمائی حرام ہے. جیسے جوا ہے، سود ہے، کیونکہ ان دونوں میں بھی وہی جو اوپر ہم نے 4تھ پوائنٹ پڑھا نا کہ کسی دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے یا ناحق کسی کا مال لے لیا جاتا ہے، یعنی جس کا حق بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 7 ہے ہر وہ معاملہ حرام ہے جس میں لاعلمی اور دھوکے کا پہلو غالب ہو. دوسرے کو پتہ نہیں ہے، فریق ثانی کو، یہاں اس کو چیٹ کر رہی ہیں. جیسے غیر مملوکہ، یعنی جس پر جس کے آپ مالک نہیں ہیں، یا نامعلوم کسی چیز کی فروخت کر دینا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کسی حرام معاملہ کو انجام دینے کے لیے ہیلہ بازی ممنوع ہے. ہیلہ بازی کا مطلب ہوتا ہے بہانے بازی، کوئی ہیلہ کرنا. جیسے یہود کو یاد کر لینا کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں کاروباری فائدہ اٹھانے کے لیے ہیلہ سازی کیا کی تھی کہ جمعے کے دن جال پھینک دیتے تھے، تو یہ ہیلہ سازی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے روکا ہے. بیع اینا، کہ ٹھیک طرح سے چیز دکھائی نہ جائے اور بس ایک دوسرے کی طرف پھینک کے تو اس کو خرید و فروخت ڈن کر دی جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو معاملہ اللہ کی عبادت سے غافل کرے وہ حرام ہے. یہ جیسے ہم سورہ الجمعہ میں پڑھتے ہیں کہ بازار تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو بازار لگتے تھے نا اس طرح، اور جمعہ کا خطبہ پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو صحابہ اس کی طرف لب کے، تو جمعہ کی دوسری اذان کے بعد بیع و شرع، جب جمعہ کی دوسری اذان ہو گئی تو پھر خرید و فروخت حرام ہو گئی. اللہ کی عبادت سے غافل کریں. جمعہ مسلمانوں کی چھوٹی عید کا اور بڑا اہتمام کرنے کا دن ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا دن ہم پر یہ پابندی نہیں لگائی. صرف وہ چند گھڑیاں ہیں جس میں آپ جمعہ ادا کریں اور اس کے بعد زمین پر پھیل جائیں اور تجارت حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، جو بھی کریں. اس کے بعد ہے نمبر 10 جس میں بھی کوئی نقصان ہو یا اس سے مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ حرام ہے. جیسے حرام کردہ چیزوں کی خرید و فروخت اور خرید و فروخت پر خرید و فروخت. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے سارے یہ جو سودی نظام ہے اور سودی کاروبار ہیں اور بینکوں کا سسٹم ہے، اور ایون یہ جو بینکوں نے سود کو حلال کرنے کے چکروں میں، کیونکہ جب کو کہا جاتا ہے نا کہ تم لوگ پیسے پر پیسہ لین دین کرتے ہو، تو وہ بیچ میں کموڈٹی انوالو کر دیتے ہیں، یعنی چیز، اور چیز موجود نہیں ہوتی. ایک مثلاً اے پارٹی ہے، اس نے بی سے کچھ خریدا، بی کے پاس ابھی وہ پہنچا بھی نہیں اور نہ بی نے اس کو دیکھا، بی پارٹی نے اس کو سی پر فروخت کر دیا، کچھ ابھی تک آگے سے آگے، اور اس طرح معاملات چلتے چلتے خرید و فروخت پر خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور اسی طرح ہم حرام کردہ چیزوں کی خرید و فروخت، یہ سب کچھ حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے، شعوری طور پر ہم نے اس کو گزار کر جانا ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. عمل کی توفیق اور عمل ہمیں جو ہے وہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. یہ زندگی ایسے ہی نہیں گزار جانی کہ آج ہم اٹھے ہیں اور آج ہمارا دل کیا یہ عمل کر لیں، وہ کر لیں، وہ گوگل پہ بیٹھے ہیں، کوئی چیز نظر آئی ہو، اس میں تو بڑا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، ڈالرز ہیں، مال ہے. مسلمان یہ معاملہ نہیں کر سکتا. جس کو اپنی آخرت کا ہم اور غم پڑا ہوا ہے نا، اور اس نے اپنی آخرت کو بچانا ہے، تو وہ اس دنیا میں آنکھیں کھول کر جیے گا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے آپ کے لیے ایک اور آسانی کر دی. کہہ رہے ہیں کہ اور جب کوئی مسئلہ نہ سمجھ آئے تو علماء سے پوچھے اور حکم شرعی کی معرفت کے بغیر اس پر اقدام نہ کرے. یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء سے انہوں نے پوچھنے کو کہا ہے. یہ نہیں کہ آپ گوگل پہ خود ہی سرچ کریں، یوٹیوب پہ جائیں اور یہ دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ایک معاملہ پیش آتا ہے اور اس کے حالات و واقعات یا اس کے علاقائی ضرورتوں کے مطابق یا جو بھی اس کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص ایک جیسے حالات سے نہیں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بہت مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہوگا تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے اب علم اتنا پھیل رہا ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب پہ اپنی سٹوری ڈال دیتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آیا تو مجھے مفتی نے یہ مشورہ دیا. آپ نے اپنے پاس کے، ہاں یہ ضرور ہے کہ دل کی تسلی ہو کہ قرآن و سنت کا علم جاننے والا ہے وہ انسان اور متقی پرہیزگار شخص ہے. آپ نے اس سے رجوع کرنا ہے اور اپنا مسئلہ پورا بتا کے اس کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا. اگر مفتی کو آپ دھوکے میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ہم بچ سکتے نا. تو اصل تو ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اسی سے ہی ہم نے اجر و ثواب لینا ہے، اور ہمیں آخرت کی زندگی کا ہی ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ ہماری سیو ہو جائے. تو علماء سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کو حکم شرعی نہ مل جائے
اس پر اقدام نہ کرے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی علماء سو مل جاتے ہیں، وہ آپ کی خواہش کے مطابق تو آپ کو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ابھی جو ہم نے سارے اوپر پوائنٹس پڑھے نا، وہ کسی ایک پوائنٹ پر وہ جو فتویٰ ہے وہ فٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو اب اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو اس پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکمل طور پر، یعنی دوسری رائے بھی لی جا سکتی، کسی دوسرے عالم دین سے بھی بار بار استخارہ بھی کرتے رہیں. اور جو تقویٰ پیدا کر لیتا ہے نا اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں. اور اس کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستوں کی طرف رہنمائی دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو آپ کام کریں گے نا، کہ کوئی آپ معاملہ شروع کرنے لگے اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور آپ علم حاصل کریں گے، تو یہ رائیگاں نہیں جائے گا، آپ کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی. آپ کے جذبات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں اور انسان کے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیتے ہیں اور کھول دیتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بظاہر جو دنیاوی فائدے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم جلد بازی میں ان کو لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر بڑے فائدے ہمارے منتظر ہوتے ہیں، نہ صرف دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں تو مکمل یقین کے ساتھ. تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ نہ سمجھ آئے تو علماء سے پوچھے اور حکم شرعی کی معرفت حاصل کیے بغیر اس پر اقدام نہ کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے دریافت کر لو. ٹھیک ہے، یہاں پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ النحل میں آتا ہے 43 آیت میں، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر موجود ہیں اہل ذکر، اہل نصیحت، اور وہ لوگ جو آپ کو رہنمائی دے سکتے ہیں. اس کتاب میں اتنا ہی تحریر کرنا ممکن ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں نفع بخش علم اور نیک عمل کی توفیق دے. یقیناً وہ نہایت سخی اور کرم والا ہے. اور بکثرت درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کرام پر. الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی. یہ اس کی انہوں نے فہرست دی ہوئی ہے جو اوپر ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں. اوکے، الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.